إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے متعلق قواعد پچھلے کئی ہفتوں سے اس عنوان پر ہمارا کورس جاری ہے، اور یہ بہت ہی عظیم الشان عنوان ہے۔ اگر انسان اللہ کو نہ پہچانے تو تمام چیزوں کی پہچان کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، مر ربک، تیرا رب کون؟ ایمان کے ارکان میں سب سے پہلا اور بنیادی اور مرکزی رکن اگر کوئی ہے تو اللہ پر ایمان ہے۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرنا، اللہ کے ناموں کو اور اس کی صفات کو جاننا، یہ بہت ہی بنیادی اور اہم ترین کام ہے۔ اس تعلق سے پچھلے دروس میں ہم نے دو باتیں دیکھی تھیں اور دو قاعدے ہم نے سیکھے۔ پہلا قاعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب اچھے ہیں، جیسے کہ آیت میں نے پڑھی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو حسنہ اچھے نام، تو ان کے معنی اچھے ہیں۔ کوئی نام ایسا نہیں جو عیب والا ہو، کوئی نام ایسا نہیں جس میں کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو۔ تو سارے نام اللہ کے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اچھے نام ہیں۔ ایک تو قاعدہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے جتنے نام ہیں کیسے ہیں؟ اچھے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ صرف نام نہیں ہیں، بلکہ وہ نام اللہ کی صفت ظاہر کرتے ہیں۔ مخلوق میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ نام ایک بس لیبل ہوتا ہے، اس کا انسان سے، مخلوق سے، انسانوں کی مثال لیجیے، انسان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا نام ہوگا علیم، بہت کچھ جاننے والا، ہو سکتا ہے وہ جانکار نہ ہو۔ کسی کا نام ہوتا ہے صالح، نیک، ہو سکتا ہے وہ نیک نہ ہو۔ کسی کا نام ہوتا ہے عادل، عدل و انصاف کرنے والا، ہو سکتا ہے وہ ظلم کرنے والا ہو۔ تو مخلوق میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو نام ہوتا ہے وہ بس نام ہوتا ہے، لیبل ہوتا ہے، بس اس کی شخصیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ وہ صفت جو اس کے نام میں ہے وہ اس میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات وہ اس سے بہت دور ہوتا ہے۔ اس کی زندگی اس کے نام کے خلاف ہوتی ہے بعض اوقات۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ کے ناموں کے بارے میں دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ اللہ کی صفات ظاہر کرتے ہیں، وہ صرف نام نہیں ہے، بلکہ نام کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے اوصاف، اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کا ہر نام اس کی صفت ظاہر کرتا ہے، وہ بھی کیسے؟ کمال درجے میں۔ اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ہے، جاننے والا۔ تو جاننے والا، سب کچھ جاننے والا، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کو معلوم ہے، ماضی میں جو کچھ ہوا، مستقبل میں جو کچھ ہوگا، سب معلوم ہے۔ اس کا علم اتنا پکا ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے۔
وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ تو علم العلیم اللہ کا نام ہے، تو اس سے صفت ظاہر ہوتی ہے علم والی۔ تو اللہ تعالیٰ علم والا ہیں، اور وہ بھی علم والا کیسا؟ کمال درجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ الحی ہے، زندہ۔ تو الحی اس کا نام ہے، تو اس کی صفت ہے کہ وہ حیات والا ہے، اور اس کی حیات اتنی کامل ہے کہ کسی اعتبار سے کوئی اس کے لیے موت نہیں، اور اس کا یعنی پہلے اس حیات سے پہلے عدم نہیں، اور اس حیات کے بعد موت نہیں۔ اتنی کمال درجے کی اس کی حیات ہے، اور نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے اس کی حیات کمال درجے کی ہے۔ تو الحی سے اس کی حیات ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح کے جتنے سارے نام ہیں، الرزاق اللہ کا نام ہے، تو واقعی وہ رزق دینے والا ہے۔ کسی کا نام کریم ہوتا ہے، لیکن سخاوت اس میں نہیں ہوتی۔ کریم کا معنی کیا ہے؟ سخی۔ بعض اوقات نام کریم ہوتا ہے، لیکن وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے۔ تو اس کا نام تو کریم ہے، لیکن وہ کریم نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اس کا نام کریم ہے۔ کوئی آ کے فقیر کہ نام تو کریم ہے، آپ کا کچھ دیتے نہیں، بولے میرا نام ہے وہ، لیکن میں نہیں ہوں ایسا۔ نام اس کا ہے کریم، وہ کریم نہیں ہے، وہ صفت سے محروم ہے جو اس نام سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ہر نام اس کا نام بھی ہے، اور اس کی صفت بھی۔ یاد رہے گا یہ؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ دو قاعدے ہم نے سیکھے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب اچھے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب اور نقص نہیں۔ یہ وہ پہلا قاعدہ۔ نمبر دو، اللہ کے جتنے نام ہیں وہ صرف نام نہیں کہ اچھے اچھے نام ہیں بس ختم، نہیں، وہ نام ہیں، اچھے ہیں، لیکن ان سے جو صفت ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے۔ وہ اللہ کی صفات ہیں، جیسے نام ہے ویسا اللہ ہے۔ یہاں ایک تیسرا حصہ اسی ضمن میں آتا ہے، اور آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اکثر ہم ایک حدیث سنتے ہیں، زمانے کو برا مت کہو، حدیث قدسی، لا تسبوا الدہر فانما انا الدہر۔ زمانے کو برا مت کہو کیونکہ میں زمانہ ہوں۔ حدیث سنی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں، بعض نے سنی، بعض نے نہیں سنی۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو کیونکہ میں زمانہ ہوں، تو کیا الدہر زمانہ اللہ کے ناموں میں سے ہے یا نہیں ہے؟ قرآن و سنت میں جو باتیں آتی ہیں ان کو صحیح طور پر سمجھنا بھی ضروری ہے، صحیح اس کا فہم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث میں یہ جو بات آئی ہے، آج کے درس میں ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ضمن میں ہم کئی قاعدے سیکھیں گے جو اس سے متعلق ہیں اور حدیث فہمی سے متعلق ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی آیت یا کوئی حدیث پڑھتا ہے اور اس کا معنی اخذ کرنے میں غلطی کر جاتا ہے، جبکہ اسی حدیث میں اس کا جواب ہوتا ہے، یا اس حدیث کے طرق میں سے کسی طریق میں اس کا جواب ہوتا ہے۔ تو کتاب و سنت کو صحیح طور پر سمجھنا بھی ضروری ہے، ورنہ آدمی غلطی کر جائے گا۔ کبھی غلطی عقائد کے باب میں ہوگی، کبھی مسائل میں فقہ میں ہوگی، عبادات میں یا معاملات میں ہوگی۔ لہٰذا آج کے درس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حدیث کو کیسے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، تو حدیث کی صحت پر کوئی کلام نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا تسبوا الدہر، یعنی حدیث قدسی ہے لیکن الگ الگ الفاظ میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے، اور حدیث قدسی بھی جیسے آگے آئے گا انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، یا زمانے کو برا مت کہو۔
گالی دینے کا معنی بھی اس میں آتا ہے اور برا کہنے کا بھی. ضرور نہیں کہ گالی ہمارا گندے الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی کو برا کہنا بھی گالی میں سب میں شمار ہوتا ہے. لا تسب الدہر، زمانے کو برا مت کہو. فإن اللہ هو الدہر، اس لیے کہ اللہ زمانہ ہے. تو یہاں اللہ کو کیا کہا گیا؟ زمانہ. اب اس حدیث سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے یا یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اللہ زمانہ ہے. تو یہاں کہا گیا زمانے کو برا مت کہو کیونکہ اللہ زمانہ ہے. تو زمانے کو برا بولنا کس کو برا بولنا ہو گیا؟ اللہ کو. لیکن یہاں ایک ضمن دوسرا صحیح بخاری کی حدیث یہ اور مسلم میں بھی ہے، تو الفاظ کے فرق کے ساتھ آئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے یہ مسلم کے الفاظ ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2246. یہ محمد فؤاد عبد الباقی کی نمبرنگ ہے. مختلف نسخے ہوتے ہیں، نمبرنگ الگ الگ ہوتی ہے، اس میں جو محقق ہوتا ہے اپنے حساب سے نمبر کرتا ہے اس میں. تو یہ مسلم کی حدیث ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان کی ہیں. ایک منع کیا، دوسرے اس کی وجہ بتائی. زمانے کو برا مت کہو. دہر کا معنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ زمانہ، پیریڈ آف ٹائم. پیریڈ آف ٹائم. زمانے کو برا مت کہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے. تو کیا اللہ زمانہ ہے اور کیا دہر اللہ کا نام ہے؟ اس کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. بعض اوقات احادیث میں کوئی بات آتی ہے اور ہم اس کو جوں کا توں فوراً لے لیتے ہیں، لیکن اسی حدیث میں یا اس کے طریق میں کچھ بات ایسی ہوتی ہے جو ہم کو بتاتی ہے کہ ایسا مطلب تم کو نہیں لینا ہے. تو آج ہم یہی سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس حدیث کے بارے میں شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین، اور چونکہ یہ معاملہ کس سے جڑا ہوا ہے، ہم کیوں اس حدیث کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے ناموں میں دہر ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے جتنے نام ہیں یہ ہمارا کورس اسی سے متعلق ہے. تو کیا دہر اللہ کا نام ہے؟ زمانہ. تو یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدہر لیس من اسماء اللہ تعالی. دہر زمانہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے. لأنہ اسم جامد، اس لیے کہ وہ ایک اسم جامد ہے. لا يتضمن معنى يلحقه بالاسماء الحسنى. اس میں جامد میں بتاتا ہوں کیا ہے. وہ اسے اسماء حسنہ کے زمرے میں شامل نہیں کرتا ہے. پوری تفصیل آگے ہم دیکھیں، پہلے سمجھ لو، پہلے صبر. وَلِأَنَّهُ اسم ذرا سا کچھ تھوڑا سا مشکل لگا تھا، ہم ہوتے ہمارے کام کرنے، نیکسٹ ٹائم ہم لوگ نہیں آئیں گے. علم کے لیے صبر چاہیے. فزکس، کیمسٹری، جغرافی. ہاں بچہ آگے بولا ابو نہیں سمجھ رہا میرے کو، کیا بولتے؟ بیٹے جاتے رہے اسکول کو، دھیرے دھیرے سب سمجھ میں آئے گا. تو آپ سمجھنا آپ کا گڈو آپ کو بول رہا ہے یہی، ابو آپ جاتے رہو، تھوڑا ٹف ہے لیکن سمجھ میں آئے گا. علم کے معاملے میں صبر اور مداومت ہونی چاہیے. صبر ہونا چاہیے. جلدی نہیں سمجھا کوئی بات نہیں، پھر ٹرائی کریں گے، سمجھیں گے اس کو اور لگے رہیں گے اس میں مسلسل. کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ اس میں جامد ہے اور لا يتضمن معنى يلحقه بالاسماء الحسنى. اس میں ایسا معنی نہیں ہے جو اسے اسماء حسنہ کے زمرے میں شامل کر سکے. وَلِأَنَّهُ اسم للوقت والزمن، اس لیے کہ دہر نام ہے وقت اور زمانے کا. قال اللہ تعالی عن منکر البعث، اللہ تعالیٰ نے بعث دوبارہ زندہ ہونے والے، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کہا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. مشرکین کیا کہتے تھے جو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے، دہر کا لفظ کہاں آیا ہے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. مشرکین کہتے ہیں بس زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا، اس میں ہم مرتے ہیں جیتے ہیں دنیا میں.
وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں زمانہ ہی مارتا ہے، زمانہ مارتا۔ اللہ موت دیتا، ہم کو کون مارتا؟ زمانہ۔ ٹائم کلز۔ تو وہ کیا مانتے تھے؟ یہ زمانہ ہے، بس برا وقت ہے، وقت نے مار ڈالا، تو وہ وقت کو ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ وما یہلکنا الا الدہر، میرا برا وقت چل رہا ہے، ستارے گردش میں ہیں۔ تو وہ رسپانسبل کس کو بناتے تھے؟ جو حادثات ان کی زندگی میں ہوتے تھے، زندگی موت کے اچھے برے ٹائم کو۔ تو کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، ہم کو زمانہ ہلاک کرتا ہے، ہم کو زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے اس آیت کو ذکر کر کے، یریدون مرور اللیالی والایام، ان کا مقصد، ان کی مراد اس سے تھی رات دن کا گزرنا۔ وہ جس کو رسپانسبل بنا رہے ہیں، وہ کس کو بنا رہے ہیں؟ رات دن جو گزرتے ہیں، یہ زمانہ ہے، ٹائم ہے۔ فَأَمَّا قَوْلُهُ، قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وَأَنَا الدہر بِيَدِ الْأَمْرِ اقلب اللیل والنہار۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ ابن آدم مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے، مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وَأَنَا الدہر، جبکہ میں زمانہ ہوں، یہ حدیث قدسی ہے، جبکہ میں زمانہ ہوں، بید الامر، سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، میں رات دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں، میں رات دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں۔ کہتے ہیں فلا يدل علی ان الدہر من اسماء اللہ تعالی، اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دہر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس سے بات سامنے نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ وَذَلِكَ، ایک سبب پہلے گزر چکا ہے، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ يَسُبُّونَ الدَّهْرَ إِنَّمَا يُرِيدُونَ الزَّمَانَ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْحَوَادِثِ، اس لیے کہ جو لوگ دہر کو برا کہتے تھے، وہ ان کا ارادہ ٹائم کو برا کہنے کا تھا، اللہ کو نہیں۔ لا یریدون اللہ تعالی، ان کی نیت اللہ کو برا کہنے کی نہیں تھی، وہ ٹائم کو برا کہتے تھے۔ فیکون معنی قولہ وَأَنَا الدَّهْرُ ما فسرہ بقولہ بید الامر اقلب اللیل والنہار، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمانہ ہوں، اس سے مراد وہی ہے جو آنے والے جملے میں اللہ نے بیان کیا ہے، میرے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے، میرے اختیار میں سارا معاملہ ہے، میرے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے، اقلب اللیل والنہار، میں رات دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں۔ جو رات اور دن مخلوق ہے اور اسی کا نام دہر ہے، اور میں اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں، سب میرے ہاتھ میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی اس کا معنی ہے، یہی سے مراد ہے۔ فَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ الدَّهْرِ وَمَا فِيهِ، اللہ سبحانہ وتعالی دہر اور اس میں جو کچھ بھی ہے، زمانہ اور زمانے میں رات دن صبح شام، مہینے ہفتے، جو سارا دہر ہے اس میں جو بھی ٹائم ہے، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَهُمَا الدَّهْرُ، اور اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات دن کو الٹتا پلٹتا ہے، جو کہ زمانہ ہے، جو کہ دہر ہے۔ وَلَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمُقَلِّبُ بِكَسْرِ اللام هُوَ الْمُقَلَّبُ بِفَتْحِهَا، میں ہی رات دن کو الٹتا پلٹتا ہوں، تو رات دن زمانہ ہے، وقت ہے۔ زمانے کا معنی کیا ہے؟ دہر کا معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ ٹائم، ٹائم کا ایک پیریڈ۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قرآن میں دہر نام کی پوری ایک صورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ تو یہاں پر ٹائم کیا ہے؟ دہر۔ اللہ نے کہا کہ کیا انسان پر ایک ایسا دہر، ایک ایسا زمانہ، وقت کا ایک حصہ بھی گزرا ہے
جب وہ ایسی چیز قابل ذکر چیز نہیں تھا. دونوں معنی ہے کہ زمین پہ وجود ہی نہیں تھا انسان کا, کوئی مینشن ہی نہیں تھا زمین پر. دوسرا کہ وہ ایسی چیز تھا جس کو بولنے کے بھی لوگ شرماتے ہیں, منی, کہ ایسی چیز تھا جو لوگ زبان پہ لانا بھی پسند نہیں کرتے. بار بار مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں کبھی نہیں. تو کیا ایسا زمانہ گزرا ہے یا پیٹ میں ماں کے ایسی حالت میں ہے کہ وہ ابھی شخص بنا نہیں ہے, وہ ایز اے پرسن نہیں بنا ہے, بس گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اس میں روح بھی نہیں آئی. تو دہر جو ہے یہ قرآن میں اللہ نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے. تو زمانہ کا مطلب ہوتا ہے ٹائم کا ایک پیریڈ, رات دن جو اس کا ایک زمانہ ہوتا ہے, ہفتے ہو سکتے ہیں, مہینے ہو سکتے ہیں, سال بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک حصہ وقت کا, اس کو کیا کہتے ہیں, دہر. بچہ ڈسٹرب کر رہا ہے, تھوڑا دھیان دیں اس کے اوپر. اس کی تقریر میری تقریر سے کلیش ہو گئی, کہیں میں وہ نہ بولنے لگ جاؤں جو وہ بول رہا ہے. ہوتا ہے اس سے. بچوں کو لانا چاہیے مسجد میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہم لوگ کمزور لوگ ہیں, اتنا ہم لوگ کانسنٹریٹ کر کے نہیں بول پاتے ہیں. ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. مقلب الٹنے پلٹنے والا, مقلب جس کو الٹا پلٹا گیا ہے. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقلب کون ہے, اللہ, اور کس کو الٹا پلٹا جا رہا ہے. ہاں, تو الٹنے پلٹنے والا اور جس کو الٹا پلٹا جا رہا ہے دونوں ایک ہی نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آ رہی بات. تو وہ جس کو الٹا پلٹا جا رہا ہے, رات دن آگے پیچھے اللہ کرتا رہتا ہے, رات کے بعد دن, دن کے بعد رات, اچھے حالات برے حالات, یہ سارا کون کرتا ہے, اللہ. تو یہ مخلوق ہے, اللہ خالق ہے, تو دونوں ایک نہیں ہو سکتے. تو اللہ دہر نہیں ہے اس وجہ سے, کیونکہ اللہ دہر کو الٹا پلٹتا ہے. تو جس کو الٹا پلٹا جا رہا ہے وہ خود اللہ ہو جائے گا, نعوذ باللہ, نہیں. تو اللہ نے کسی اور چیز کے بارے میں کہا کہ میں اس کو الٹا پلٹتا ہوں. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. اس لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس سے واضح ہوا کہ یہ چیز بالکل ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی ہے, یہ ممتنع ہے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس حدیث میں دہر سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. لیکن تھوڑا اور تفصیل سے ہم لوگ اس کو دیکھنا چاہیں گے تاکہ اور بات واضح ہو. سب سے پہلے تو ان کا جو جملہ تھا وہ تھا کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الجاثیہ میں آیت نمبر 24 میں مشرکین کا جملہ بیان کیا ہے جو دہر سے متعلق تھا, اور وہ گالی دیتے ہیں, جو کہا گیا ہے, برا کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. وہ کہتے ہیں زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے, یعنی آخرت کا انکار کرتے ہوئے. نموت و نحیا, یہیں ہم مرتے ہیں, یہیں ہم جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, اور ہمیں زمانے کی گردشیں مار ڈالتی ہیں, زمانہ ہم کو مارتا ہے. وما لہم بذلک من علم انہم الا یظنون. اللہ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے, وہ تو بس گمان کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں. یعنی ان کے پاس کوئی آسمانی علم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں اور زمانہ ہم کو مارتا ہے. ان کے پاس کوئی ایسا علم اللہ کی طرف سے آیا ہوا نہیں, جو کسی پچھلے نبی کی طرف سے وہ علم آیا ہو, نہیں ہے. یہ جو بات بول رہے ہیں وہ کس پر ہیں, انہم الا یظنون, وہ تو بس گمان سے, کنجیکچر جس کو آپ کہتے ہیں, اٹکل, دماغ سے, دماغ کی اپج ہے ان کی, بس یوں ہی بنا کے بات بول رہے ہیں, دل میں آئی بات اور بول دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں. دلیل, مرنے والا کہاں آتا واپس, ٹھیک ہے لیٹ آ سکتا نا, جلدی نہیں آیا, لیٹ آئے گا, ابھی تک نہیں آیا بعد میں آئے گا, نہیں آ سکتا, ایسا کیسا بولے آپ.
تو ان کے پاس کوئی ایسی مضبوط بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. اچھا پہلی بار جب آئے تھے آپ کی چوائس تھی کیا؟ پیدا ہوئے آپ دنیا میں، آپ کیا نام آپ کا؟ جان. اچھی بات ہے جان. آپ جو پہلی بار آئے تھے تو آپ اپلیکیشن بھر کے آئے تھے یا آپ کو بلایا گیا تھا، آپ سے پوچھا گیا تھا بتائیے آپ دنیا میں آنا چاہتے کہ نہیں آنا چاہتے، زندہ ہونا چاہتے کہ نہیں؟ پوچھا گیا تھا آپ سے؟ نہیں. آپ آئے نا بغیر آپ سے پوچھے، آپ کو لایا گیا یہاں پہ. تو ایک بار جو ہوا ہے سائنٹیفکلی اسٹیٹسٹیکلی پاسبلٹی اس کی کم ہے کہ زیادہ ہے نیکسٹ ٹائم ہونے کی. if it happened once it can happen again. تو جو ہو چکا ہے اس کا نہیں ہونا آپ کہاں سے نکالیں؟ سمجھ میں آ رہا؟ سمپل. جو آلریڈی ہو چکا وہ نہیں ہو سکتا، کیسا بول سکتے آپ؟ سائنٹیفکلی تو غلط ہے یہ، کیونکہ یہ ہو چکا ہے. تو اس کے اور ہونے کے چانسز نہیں سے زیادہ ہاں کے ہیں، تو آپ ڈینائی کیسا کر سکتے ہیں اس کو؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ انہم الا یظنون، بس گمان کی بنیاد پر بولتے ہیں، کوئی ان کے پاس اسٹیبلش فیکٹس نہیں ہے، جبکہ فیکٹس ان کے اگینسٹ ہیں. بھئی تم مرے ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں کیا تھا؟ پہلے وقت سے روح تھی، جان تھی تمہارے اندر؟ نہیں. اس سے پہلے کیا تھے؟ سپرم. تو وہ کیا تھا؟ ایک قطرہ. اس قطرے نے ماں کے پیٹ میں بغیر کرائے کی جگہ لی، وہاں رہا، وہاں رہ کے پھر اچانک اس میں کیا ہوئی؟ تبدیلی ہوتی گئی. گوشت، چمڑی، رگیں، پھر اندر دل، پھیپڑے، گردے، سارا جسم، ہڈیاں. اس قطرے میں ہڈی تھی کیا؟ ہڈی کہاں سے آئی؟ بنی. برابر پورا سٹرکچر، آنکھیں، زبان، ہاتھ، انگلیاں، بال، ناخن، سب اندر بنا. ایک قطرے سے اتنا بنا. قطرہ بے جان تھا کہ نہیں تھا؟ وہ کوئی شخص نہیں تھا. تو 9 شخص سے شخص بنا. ایک ڈیڈ میٹر سے ایک ہیومن بینگ بنا، ایک لیونگ پرسن بنا. ایک مردہ چیز سے جاندار بنا نا، واپس نہیں بن سکتا. اسٹیٹسٹکلی تو ہو سکتا، ایک بار ہوا ہے تو دوسری بار بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھا تیرے بارے میں ہوا ایسا، تو بے جان تھا پھر جاندار ہوا، نہیں ہوا ہوا، واپس تو بے جان ہو جائے گا. پہلی بار ماں کے پیٹ میں تھا، دوسری بار کہاں جائے گا؟ قبر کے پیٹ میں، پیٹ میں. وہاں سے نہیں نکلے گا. تو جو ایک بار ہو چکا ہے بے جان، واپس سے جاندار بنا، پھر بے جان ہوا، واپس سے جاندار بنا، نہیں ہو سکتا. لیکن انکار کرنے والوں کے پاس کوئی بنیاد، لیکن ماننے والوں کے پاس زیادہ سالڈ بنیاد ہے. اگر سائنٹیفکلی اس کو دیکھنا ہے تو، اگڑم بگڑم بات کرنا ہے تو پھر جس کو جو بولنا ہے بولو. لیکن ٹیکنیکلی یہ ہے کہ جو ایک بار ہو چکا ہے بے جان سے جاندار بنا، واپس بے جان سے جاندار بن سکتا ہے. کیوں نہیں؟ نہیں ہو سکتا ایسا. کیوں؟ تو بولا تو ہوتا ہے ایسا نہیں. ہاں ہو سکتا، میں بول رہا ہوں. اب دونوں ہو گئے 50-50، کون صحیح؟ تو میرے پاس تیرا پاسٹ ہے، پروف. تیرے پاس کیا ہے؟ تیرا وجود خود ہے کہ تو نہیں تھا، ہے، تیرے سے نہیں پوچھے تو آیا، اور تو بے جان تھا جاندار بنا. ہو سکتا واپس. اور کچھ لوگ بولتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تو یہ تیری ہسٹری واپس سے ریپیٹ ہو سکتی، واپس زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. اس لیے دیکھیے اللہ نے بہت کیا جملہ کہا یہاں پہ، کہا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. یہ جو بول رہے نا نہیں آ سکتے واپس، نہیں پیدا ہوں گے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس کا، کوئی ساؤنڈ ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے نہیں ماننے کے لیے. پھر کیسے بول رہے ہیں لوگ اتنا؟ انہم الا یظنون، بس گمان سے بول دے رہے ہیں لوگ. میرے کو لگتا ہے نہیں رہے گا ایسا. تیرے کو لگتا ہے، تجھ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں. تجھ کو لگنے سے کچھ ہو جاتا؟ زندگی میں تیرے کتنے اس طرح کے اندازے غلط ثابت ہوتے. تیرا اندازہ ہے یہ، اندازوں پہ دنیا نہیں چلتی، دنیا قانون کے تحت چلتی ہے. تو
یہ یاد رکھنا چاہیے. پڑھے لکھے لوگ ذرا تھوڑا سا کون دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوگا ہاں کرتے, بیٹھو چپ. یہ دیکھو دلیل ہے اس کے اندر, واپس سے زندہ ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے نہیں. پڑھے لکھوں کے چکر میں آنا نہیں. اپنا سیدھا سادہ اسلام بہت اچھا ہے, یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. جہاں ان کی پہنچ نہیں ہے اس سے آگے اسلام ہے. لیکن اسلام کی قرآن کی خوبی ہے کہ قرآن بہت سادہ الفاظ میں بیان کر دیتا اس بات کو جو نیوٹن کو نہیں آتا, آئنسٹائن کو نہیں آتا. وہ ایکویشنز میں بات کرتے ہیں. قرآن ایسا نہیں. قرآن موٹے الفاظ میں کہ ایک کسان ہو یا ایک انجینئر ہو یا ایک سائنٹسٹ ہو سب کچھ سمجھتا ہو, یہ زیادہ ٹف ہے کہ نہیں؟ ایسا بولنا جو سب کو سمجھے, آسان زبان میں ہو, اور عقل مند علم والا اس کو اچھے انداز میں انٹرپریٹ کر سکے, اور عام انسان موٹے انداز میں انٹرپریٹ کر سکے, اس کو سمجھ سکے اس کو. یہ بہت بڑی چیز ہے جو قرآن کا کمال ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا إِنْ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. تو اصل میں ان کا انکار یہ تھا, دنیا ہے یہ, وقت ہم کو مارتا, ہم مر جاتے, جیتے یہاں پہ مرتے یہاں پہ, ختم, مٹی میں مل گئے, اس کے بعد واپس دنیا نہیں ہے. یہ ٹائم ہم کو مار ڈالتا ہے, دنیا نے ہم کو مار ڈالا, مر جاتے ہم لوگ, سب گئے, واپس کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. اللہ نے موت دی, اللہ واپس اٹھائے گا نہیں. یہاں آتے ہم, جیتے یہاں پہ, مر جاتے, کیا ہوتا, ہمارا چارج ختم ہو جاتا, مر جاتے ہم لوگ. آج بھی پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں نا, ان کو نہیں معلوم ہے روح آتی کہاں سے. آپ پوچھو چیٹ جی پی ٹی, یہ وہ سب پوچھ کے دیکھو, ہم بیٹھے پوچھ کے بیٹھے ہیں ہم لوگ سب, معلوم نہیں روح کہاں سے, اس میں جان کہاں سے آتی معلوم نہیں ہے. کوئی واقعی یقینی طور پر نہیں بول سکتے ہیں کہ جان کہاں سے آتی ہے اس میں, کہ ڈیڈ میٹر میں لائف آئی کیسے, کیسا آئی زندگی. اور شعور یعنی شعور, کانشیسنس جس کو آپ بولتے ہیں, ڈیڈ میٹر میں کانشیسنس, آپ جسٹ امیجن کرو, یعنی کتنی بڑی چیز ہے. شعور کس کو بولتے ہیں؟ میں ہوں, مجھے معلوم ہے. یہ ڈیڈ میٹر میں ہو سکتا. کتاب بھی بول رہی میرے کو معلوم, میں بھی ہے یہ مائک بھی بول رہا, سن رہا ہوں میں سب آپ کی بات. ہے ایسا شعور اس کے اندر آنا بڑی چیز ہے. انسان کے اندر شعور ہے, اپنے وجود کا احساس اس کو ہے. اور میں سوچ رہا ہوں, یہ بھی میں سوچ رہا ہوں, کتنی عجیب چیز ہے. یعنی ہم لوگ کا اللہ نے کیسا بنایا ہم کو, دیکھیے ہے. کیا کر رہا تو جب سے بیٹھ کے چپ چاپ بیٹھا ہوا, سوچ رہا میں, مطلب اس کو معلوم ہے میں سوچ رہا ہوں, اور وہ بھی معلوم ہے سوچ رہا. کتنا لیئرز ہیں ہماری تھنکنگ کے, آپ سوچئے. یہ جو وجود کا شعور ہے یہ کہاں سے آیا؟ ایک بے جان مادے میں اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو, اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, تو وہ ایسی بن جاتا کیا وہ چپ چاپ. تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم بس دنیا کی زندگی ہے, آخرت تک کچھ نہیں ہے, اور یہی ہم جیتے, یہی ہم مر جاتے, اور ہم کو وقت مارتا ہے. کوئی پرپز نہیں ہے ہماری کریشن میں, ہماری تخلیق میں کوئی مقصدیت نہیں ہے کہ یہاں رہ کے دنیا میں عمل کرنا پڑے گا, امتحان ہے, مرنے کے بعد کی زندگی ہے, اور وہاں پر تمہارا انجام ہوگا. کچھ نہیں ہے, یہیں جیے, یہیں مر گئے, مٹی مل کے ختم. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. پرپسفل کریشن اور پرپسفل لائف آخرت کی نہیں ہے, مقصد اور انجام نہیں ہے ایسا کچھ بھی. بس پیدا ہوئے بائی چانس اور مر گئے بائی چانس, ایسی ہو گیا, حمل ٹھہر گیا, پیدا ہو گئے, اور اس کے بعد گاڑی سے ٹکرا کے مر گئے, ختم. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. ہم کو زمانہ مارتا ہے, تو زمانے کو رسپانسبل بناتے تھے. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اللہ نے کہا کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے, یہ جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ علم کی بنیاد پر نہیں بول رہے ہیں, بس گمان کی بنیاد پر ایسی ذہن میں بات آ گئی, بول دیا انہوں نے. یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ چاہت ہے ان کی. اکثر جو دہریے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے واپس جئیں, کیونکہ جواب دینا پڑے گا زندگی کا, تو وہ اس میں مگن رہتے ہیں کہ زندگی یہی ہے, انجوائے کرو اس کو. اب آئیے دیکھتے ہیں, اس میں یہ جو آیت ہے اس میں کئی ایسے اشارے موجود ہیں, اور اس کے علاوہ جو حدیث ہے اس میں کئی اشارے موجود ہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے دہر اللہ کا نام نہیں ہے. دہر اللہ کا نام نہیں. نمبر 1, دہر سے مراد زمانہ ہے.
عربی زبان کے اعتبار سے مجاہد کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، تو کہتے ہیں قال الزمان۔ مجاہد تابعی ہیں جو ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں، تقریباً 8 بار انہوں نے ان سے قرآن سیکھا ہے، تفسیر اس کی۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر دہر سے مراد کیا ہے؟ الزمان، زمانہ، ٹائم، پیریڈ آف ٹائم۔ امام الطبری نے اس کو روایت کیا اور سند اس کی صحیح ہے۔ مشرکین وقت کو گالی دیتے تھے، اللہ کو نہیں۔ جیسے حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان اہل الجاہلیت یقولون انما یہلکنا اللیل والنہار۔ مشرکین جاہلیت میں کہتے تھے ہم کو رات دن مار ڈالتے ہیں، ہم مرتے ہیں کس سے؟ رات دن سے۔ فقال اللہ فی کتابہ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ تو دہر سے مراد ان کی اللہ کی ذات تھی یا رات دن؟ وہ کیا رات دن اللہ کو سمجھ رہے ہیں؟ رات دن مخلوق ہے، تو ان کی مراد دہر سے کون تھی؟ رات دن۔ وہ یہ سمجھتے تھے رات دن کا آنا جانا ہے جس میں ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا عقیدہ آج بھی ایسا ہے کہ دیکھو وہ موسم یہ چل رہا ہے، ہمارے لوگوں میں بھائی نکاح کرنا کیا نہیں کرنا، کیوں؟ بولے اقرب کب ہے ذرا بتاؤ ہم کو، فلانا سیارہ فلانا ستارہ اس جگہ پر ہو، وہ زون میں آ گیا، وہ موسم ہے، وہ ٹائم پیریڈ ہے، یہ ٹائم خراب رہتا بہت۔ تو یہ جو ہے ٹائم سے ڈرنا کہ فلانا ٹائم ہے، وہ ٹائم آٹومیٹک کچھ ہم کو برا کر دیتا ہے، ان دنوں میں شادی نہیں کرنا، ان دنوں میں ایسا نہیں کرنا، فلانے وقت پر نہیں کرنا، وہ ٹائم برا رہتا ہے۔ تو ڈر کس سے؟ اس کا ٹائم سے۔ تو وہ بھی یہ مانتے تھے یہ برا ٹائم آنا گیا، تو وہ ٹائم ہے جو اس کو نگل گیا، وہ ٹائم ہے جس نے اس کا برا کیا۔ تو وہ رسپانسبل کس کو بناتے تھے؟ رات دن کو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آیت آئی تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما یہلکنا اللیل والنہار، رات دن ہم کو ہلاک کرتے ہیں۔ تو ان کی مراد اللہ نہیں تھی، ان کی مراد کیا تھی؟ رات دن۔ ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے۔ مزید یہ کہ رات دن اللہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ایک حدیث میں فرماتا ہے، حدیث قدسی میں، لا تسبوا الدہر، حدیث میں ہے فإن اللہ عز وجل قال انا الدہر الایام واللیالی لی اجددها وابلیها وآتی بملوک بعد ملوک۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا، سند صحیح ہے اس کی۔ کیا الفاظ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانے کو برا مت کہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا الدہر، میں زمانہ ہوں، الایام واللیالی لی، رات دن میرے ہیں، میری ملکیت ہے، اجددها وابلیها، میں ہی ان کو نیا کرتا ہوں، پرانا کرتا ہوں۔ رات جاتی ہے، دن آتا ہے، پھر اگلی رات آتی ہے، پھر اگلا دن آتا ہے، تو میں ہی ان کو نیا پرانا کرتا رہتا ہوں۔ وآتی بملوک بعد ملوک، ایک بادشاہ کو ہٹاتا ہوں، دوسرے بادشاہ کو لاتا ہوں، حکومتیں میں بدلتا ہوں۔ یعنی کائنات میں رات دن میں زمانے میں تصرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن یہاں جو جملہ ہے ایک الایام واللیالی لی، یہاں پر آپ دیکھیے رات اور دن جو کہ دہر کا پارٹ ہے، زمانہ کس سے بنتا ہے؟ اوقات سے، رات دن سے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے الایام واللیالی لی، رات اور دن میری ملکیت ہے، میری ملکیت ہے، میں مالک ہوں ان کا۔ یہ نہیں کہا رات اور دن میں ہوں، رات اور دن کیا ہیں؟ میرے ہیں۔ تو اللہ مالک ہے ان کا، جو چاہتا ہے ان میں کرتا ہے۔ تو انا الدہر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی دہر ہے، ٹائم، بلکہ انا الدہر کا معنی یہ ہے کہ زمانے میں جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں
بعض علماء نے کہا اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ ہی دار ہے تو مشرکین غلط کیسے ہوئے؟ پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کو کون ہلاک کرتا ہے؟ زمانہ. تو پھر وہ غلط نہیں ہوئے. اگر اس سے مراد اللہ ہے تو ہلاک کون کرتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر دہر سے مراد زمانہ ہے تو ان کا یہ بولنا غلط کیوں ہوا کہ ہم کو زمانہ ہلاک کرتا ہے؟ کیونکہ زمانہ اگر اللہ ہے تو اللہ نے ہلاک کیا، تو صحیح بول رہے نا. لیکن وہ غلط بول رہے ہیں، کیونکہ زمانہ ہلاک نہیں کرتا ہے، زمانے کا مالک ہلاک کرتا ہے. تو یہاں پر شیخ سلیمان ابن عبداللہ ابن محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ، اگر بات یہ صحیح ہوتی لَكَانَ الَّذِينَ قَالُوا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ مُصِيبِينَ، اگر واقعی ایسا ہوتا کہ اللہ کا نام دار ہوتا تو مشرکین اپنی جگہ صحیح ہوتے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دہر ہم کو ہلاک کرتا ہے اور دہر اللہ ہے تو اللہ ہلاک کرتا ہے، تو غلط کیا ہوا؟ لیکن دہر الگ ہے، اللہ الگ ہے. ان کی مراد دہر تھی. اس زمانہ ہم کو، رات دن ہم کو ہلاک کرتے ہیں. برا ٹائم آیا مر جاتا آدمی، تو ٹائم کو کہتے تھے کہ یہ ہمارا مارنے والا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ غلط تھے، وہ اللہ کی طرف نسبت ان کی نہیں تھی. مزید یہ کہ حدیث قدسی میں دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ابن آدم مجھ کو گالی دیتا ہے. گالی کس کو دیتا ہوں؟ دیکھیے غور کیجیے، حدیث میں کیا ہے؟ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے. یسب الدہر، وہ برا کس کو کہتا ہے؟ زمانے کو. یہ نہیں کہا مجھے برا کہتا ہے. یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، میں دہر ہوں. اور آگے اس کی وضاحت کی، میرے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے، رات دن کو میں الٹتا پلٹتا ہوں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف ہوتا ہے، اس لیے جب انسان نتائج کو برا کہہ رہا ہے تو ان نتائج کو لانے والا کون ہے؟ اللہ. تو زمانے کو برا بولنا اس اعتبار سے اللہ کو برا بولنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ کر رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. بارش ہو رہی ہے، سردی گرمی ہو رہی ہے، کسی کے حالات بگڑ رہے ہیں، کوئی بیمار پڑ رہا ہے، کوئی مر گیا، یہ سارا کرنے والا کون ہے؟ تو انسان جب زمانے کو برا بول رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہوا، تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ اللہ کو برا بول رہا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا نام دار ہے. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ يَسُبُّنِي، حدیث میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بندے مجھ کو گالی دیتے ہیں، مجھ کو برا کہتے ہیں. وَلَوْ كَانَ يُرِيدُ أَنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللَّهُ لَقَالَ يَسُبُّنِي وَأَنَا الدَّهْرُ، اگر واقعی اللہ کا نام دہر ہوتا اور دہر سے مراد اللہ ہوتا تو حدیث میں ایسے ہوتا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جبکہ میں دہر ہوں. یہاں یہ نہیں کہا گیا، کہا گیا دہر کو گالی دیتا ہے جبکہ میں دہر ہوں. تو گالی اللہ کی طرف نہیں، کس کی طرف ہے؟ زمانے کی طرف. حدیثوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا محنت کرنی پڑتی ہے. بعض اوقات ظاہر میں دکھائی دیتا ہے لیکن گہرائی کے ساتھ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بات کچھ کی کچھ ہوتی ہے. مزید یہ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ دہر اللہ کا نام نہیں ہے، سے مراد اللہ نہیں ہے. کہتے ہیں فقد اجمع المسلمون وهو مما علم بالعقل الصریح، سارے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے اور صاف صریح عقل سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے ان اللہ سبحانہ وتعالی لیس هو الدہر، اللہ سبحانہ وتعالی الدہر نہیں ہے. الذی هو الزمان، جو کہ زمانہ ہے، او ما یجری مجر الزمان، یا زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں جاری ہیں، رات دن کا نظام اور ساری چیزیں. فإن الناس متفقون على ان الزمان الذی هو اللیل والنہار، سارے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ رات دن ہی زمانہ ہیں. تو رات دن اللہ ہے یا اللہ نے بنائے؟ تو رات دن اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ رات دن اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو چلا رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں وَالدَّهْرُ اسم للزمان الطویل،
دہر کا معنی لمبے زمانے کا ہوتا ہے، رات دن ہفتے مہینے مل کے دہر بنتا ہے۔ ومدت الحیات الدنیا، اور دنیا کی پوری مدت، زندگی جتنی دنیا کی، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دہر کہتے ہیں۔ وَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذم الدہر وسبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا، مسلمانوں کو خصوصاً منع کیا کہ وہ دہر کو برا کہیں، اس سے منع کیا۔ ای لا تسبوا فاعل هذه الاشیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا، یہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے کرنے والے کو گالی مت دو۔ زمانے کو گالی دینا، بیماری آئی، موسم مطابق، طبیعت کے مطابق نہیں رہا، حالات بگڑے، سیاسی حالات خراب ہوئے، یا جو بھی معاملات آئیں، پریشانی آئی، فائنینشیل ایشوز آئے، یہ سارے جو حالات بنتے بگڑتے ہیں، بگڑے حالات، تو زمانے کو برا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹائم نہیں ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ کیونکہ تم ہونے والے واقعات کو جب تم ان کو برا کہو گے، اس کی حکمت کو برا کہو گے، تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَإِنَّكُمْ إِذَا سَبَبْتُمُوهُ وَقَعَ السَّبُّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، جب تم ان چیزوں کو برا کہو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ پر اللہ کی برائی کرنے والے بنو گے۔ لِأَنَّهُ الْفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ لَلدَّهْرِ، اس لیے کہ کرنے والا وہ ہے، زمانہ نہیں، زمانہ نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ یہ سردی گرمی کا موسم، نعوذ باللہ، کیا بیوقوفی ہے، یہ ایک ہی موسم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اب وہ کس کو برا بول رہا ہے؟ بظاہر سامنے کے حساب سے کس کو برا بول رہا ہے؟ وہ موسم کو، لیکن کس کو کیا بول رہا ہے؟ وہ بیوقوفی ہے، یہ رات دن کا نظام بکواس ہے، سبھی کیا ہے، یہ رات ہی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، یا دن ہی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، موسم ہی نہیں ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اور اس کو کہہ رہا کہ کتنی بیوقوفی ہے، یہ غلط ہے۔ تو اب یہ بول رہا ہے موسم کو کہ یہ بیوقوفی ہے، لیکن یہ کس کی طرف راجع ہو رہی ہے اب چیز؟ اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کا حکیمانہ نظام ہے کہ اللہ نے رات دن کا نظام بنایا اور موسم بنائے، اس میں حکمت ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر اس کو گالی دیتا ہے، اس کو برا بولتا ہے، اس میں عیب نکالتا ہے، تو کس میں عیب نکال رہا ہے؟ یہ، اس لیے اہل علم نے کہا کہ اس طرح اگر کہے تو یہ کفر اکبر ہے، اسلام سے نکل جاتا آدمی۔ کہ اگر موسموں میں، رات دن کے نظام میں، اس میں کہے کہ کوئی حکمت نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ جہالت ہے، تو پورے سسٹم ہی کو آدمی اگر غلط کہتا ہے تو وہ اس کو غلط نہیں بول رہا ہے، کس کو بول رہا ہے غلط؟ بنانے والے کو۔ تو انا الدہر کہنا اس اعتبار سے ہے کہ میں چلا رہا ہوں یہ سب کچھ، تم اس کو جب برا کہو گے تو یہ کس کو برا بولنا ہوا؟ اور کبھی کبھی زبان میں ایسا بولا جاتا ہے، کبھی کبھی زبان ایسی ہوتی ہے، جیسے کسی ملک کا بادشاہ ہے، یہ تمثیل نہیں ہے، یہ ادنا سے اعلیٰ کو سمجھنے کے لیے ہے۔ کسی ملک کا بادشاہ ہے، اس نے قانون بنایا کہ جو لیٹ آئے گا اس کو یہ سزا ملے گی، سب ٹائم پہ آئے۔ ایک اچھا انسان تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ آیا، اب بادشاہ نے کہا تھا کہ جو لیٹ آئے گا اس کو سزا دوں گا، اب پبلک پوری بول رہی ہے اس کو، جو اس سے حسد رکھنے والے ہیں وہ کیا بولنے لگے؟ اب اس کو سزا دینا چاہیے۔ نہیں، سزا نہیں دیں گے، اس کا عذر ہے اور وہ عذر ہم قبول کریں گے، لیکن آپ تو بولے تھے قانون یہی ہے کہ جو لیٹ آئے گا اس کو سزا دی جائے گی، قانون تو آپ نے ہی بنایا تھا، سب کو واٹس ایپ پہ تو یہ آیا تھا کہ بھائی بادشاہ پاسٹ میں ہی ہوگا، فیوچر میں نہیں ہو سکتا، ماڈرن بادشاہ ہے۔ آپ سب کو تو ہی بتایا تھے، قانون تو ہی جاری کیے تھے کہ جو لیٹ آئے گا اس کو سزا ملے گی، دربار میں حاضر ہونا پڑے گا ٹائم پہ، تو یہ لیٹ آئے اس کو سزا دیجیے، قانون تو آپ نے ہی بنایا۔ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں قانون ہوں، نہیں دیں گے اس کو سزا، اب بولو کیا بولنا ہے۔
بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ قانون قانون قانون، قانون میں ہوں، تب کیا اس کا نام قانون ہو گیا؟ کہہ رہا قانون بنانے والا میں ہوں، بدلنے والا میں ہوں، جو قانون چاہوں میں نافذ کر دوں، سزا تو سزا، معافی تو معافی، میں قانون ہوں۔ تو بعض اوقات اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ جو اس نے قانون بنایا وغیرہ، قانون تو میں ہی ہوں، میں جو چاہے کروں، قانون میرے ہاتھ میں ہے، جیسا چاہوں الٹتا پلٹتا رہتا ہوں، جیسا چاہے بدل دوں گا۔ میں نے سزا کا رکھا نا، میں نے چینج کر دیا قانون، ابھی نہیں دوں گا سزا، بولو کیا بولنا ہے، میں قانون ہوں، یعنی میں قانون بناتا ہوں اور چینج بھی کرتا ہوں۔ تو بعض اوقات زبان میں ایسا بولا جاتا ہے، تو حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ انا دہر، قانون زبان یعنی زمانہ تو میں ہوں، رات دن کو الٹتا پلٹتا میں ہوں، جیسا چاہتا ہوں الٹتا پلٹتا ہوں، رات دن میرے اختیار میں ہے، سارا معاملہ مجھ کو میرے اختیار میں، میرے قبضے میں ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے تو یہ اس معنی میں ہے، اسی لیے علماء نے یہ معنی ہی اس کا لیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا نام الدہر ہے۔ لیکن ایک وجہ جو تھی جو شروع میں چلی گئی اور ہم اس پر سے خاموشی سے گزر گئے، اور وہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کو مزید سمجھنے کی۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دہر جو ہے یہ اس میں جامد ہے، اس میں کوئی حسن کا معنی پایا جاتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام ایسے ہیں جس میں خوبی ہے۔ ٹائم، اس میں کیا خوبی کی بات آتی ہے؟ وہ اس میں جامد ہے، وہ کسی چیز کا نام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب وقت جو ہے، دہر جو ہے، یہ بس ایک چیز کا نام ہے، ٹائم کا ایک حصہ، اس میں خوبی کیا ہے بتائیے؟ اس میں حسن کیا ہے؟ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹائم میں کوئی حسن کی بات ہے نہیں ہے۔ جیسے جگہ ہم کہیں جگہ بس ختم، تو اس میں جامد ہے، وہ اس میں خوبی کا کوئی معنی پایا جاتا نہیں۔ جیسے سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یہ سارے جتنے نام ہیں ان میں کچھ نہ کچھ خوبی صفت پائی جاتی ہے، لیکن دہر اس میں خوبی کا کوئی پہلو نہیں، بس وہ ایک چیز کا نام ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں خوبی کا پہلو پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا پہلا قانون ہم کیا سیکھے ہیں، پہلا قاعدہ ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کے جتنے نام ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ خوبیوں والے ہیں، حسنا والے ہیں۔ تو ٹائم میں کیا حسن ہے بتائیے؟ خوبصورتی کیا ہے اس کے اندر؟ خوبی کیا ہے اس کے اندر؟ وہ بس ایک چیز ہے۔ تو یہ اللہ کا نام ہو سکتا نہیں، کیونکہ اس میں خوبی کا پہلو نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو نمبر ایک کہ اس میں خوبی کا پہلو نہیں ہے، یہ اس میں جامد ہے، بس ایک چیز کا نام ہے۔ لیکن جیسے آپ کہتے ہیں کھانا، کھانا کھانا، لیکن آپ کہیں اچھا کھانا، تو اب کیا ہو گیا؟ وہ اچھا لذیذ کھانا، تو اس کی صفت آ گئی وہاں پہ، لیکن صرف چیز ہے۔ وہ زمین، پیڑ، خوبی اس میں جامد ہے، وہ کسی چیز کا نام ہے، وہ خوبی نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے نام ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ کچھ نہ کچھ خوبی اس میں ہوتی ہے، حسن اس میں ہوتا ہے، لیکن دہر میں کوئی حسن کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دہر کا معنی ٹائم ہے، اور ٹائم اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ مخلوق اور خالق ایک ہو سکتے نہیں، مخلوق اور خالق ایک نہیں ہو سکتے۔ نمبر تین، مشرکین و کفار برا جو بولتے تھے اللہ کو نہیں، ٹائم کو بولتے تھے، وہ انڈائریکٹلی اللہ کے بارے میں برا ہوا، ڈائریکٹلی نہیں۔ وہ کبھی ایسا نہیں بولتے تھے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ برا ہے، یا اس طرح کی بات وہ لوگ نہیں بولتے تھے، بلکہ انہوں نے برا کس کو کہا؟ ٹائم کو۔ تو ڈائریکٹلی اللہ کو نہیں کہا انہوں نے، تو ہم ڈائریکٹ اللہ کا نام وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ حدیث میں نہیں آیا کہ ابن آدم مجھ کو برا کہتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر ایسا ہوتا، اس سے مراد اللہ کا نام دہر ہوتا، تو وما یہلکنا الا الدہر، ہم کو زمانہ ہلاک کرتا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوتا، کیونکہ ہلاک ویسے بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو جب زمانہ اللہ ہے، بھئی کوئی آدمی کہے اللہ نے موت دی، کوئی کہے رحمان نے موت دی، کوئی فرق پڑتا نہیں پڑتا کچھ۔ تو پھر وہ زمانہ ہلاک کر رہا ہے، غلط کیوں ہوئے؟
کیونکہ زمانہ اللہ کا نام نہیں ہے، زمانہ اللہ نہیں ہے، کہا گیا ان کو علم نہیں ہے جو کیا بول رہے ہیں. تو زمانہ اللہ کا نام ہوتا تو وہ غلط نہیں ہوتے. یہ بہت سالڈ پروف ہے اس بارے میں، سمجھ میں آ رہی بات. اور اخیر میں ہم نے دیکھا کہ اجماع بھی اس پر کہ اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ زمانہ نہیں ہے، اللہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم کا کریٹر ہے وہ. اللہ نے وقت کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود وقت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دہر اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے. اس طرح سے اہل علم سمجھتے ہیں باتوں کو، کھیلتے کودتے نہیں، گہرائی کے ساتھ اس کو ہم کو حدیث آ گئی دہر اللہ کا نام، چلو لے کے بھاگ گیا، ہاں دہر اللہ کا نام ہے. نہیں، پوری حدیث پڑھ، کیونکہ اسی حدیث میں جواب ہے. ابن آدم دہر کو گالی دیتا ہے، اللہ کو نہیں، دہر کو، جبکہ میں دہر ہوں. کیوں؟ اقلب اللیل والنہار بید الامر، سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، میں رات دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں. تو رات دن میں دہر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میرے کرنے سے ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو برا بول رہا ہے تو پھر وہ کس کو برا بول رہا ہے؟ اللہ کو، کیونکہ میں ہی تو کر رہا ہوں، اللہ کر رہا ہے. جیسے کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جائے، یہ اچھا نہیں ہوا کوئی بول رہا ہے ایسا، تو کس کو برا بول رہا ہے وہ؟ اللہ کے فیصلے کو. یہ صحیح نہیں ہے ایسا ہونا، یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں لے رہا ہوں، اس چیز کو برا بول رہا ہے. تو اس کا مطلب کس کے فیصلے پر وہ ناراض ہے؟ اللہ کے. ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی چیز کو برا بولتا ہے کہ سانپ بچھو اچھے نہیں ہوتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو شر تو مخلوق میں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، یہ بھی سمجھ لیجیے نا، ہر ایک کو کافر بننا شروع کر دیں گے. کچھ بھی برا نہیں ہے، سب اچھا ہے. کسی کو بھی برا بولے تو کیا ہے؟ سب شیطان بھی اچھا، فرعون بھی اچھا، سب اچھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ غلط نہیں ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے. لیکن چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اس میں اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں، لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے. تو مصیبتوں کا آنا، موسموں کا بدلنا، حالات کا بگڑنا، یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس کو برا نہیں بول سکتے. لیکن جو چیز ہمارے تک آئی تو آپ اس چیز کو برا بول سکتے ہو کہ سانپ اچھا نہیں رہتا، کاٹتا ہو مر جاتے کاٹا تو. یہ نہیں بول سکتے سانپ بھی اچھا رہتا، کچھ غلط نہیں بول سکتے. ایسا نہیں ہے. آگ اچھی ہوتی بیٹا کھیلو خوب اس سے، بول سکتے آپ؟ نہیں. تو چیزیں اچھی بری ہو سکتی. اسی لیے اللہ نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے آزماتے ہیں. تو معلومات چیزوں میں دو تقسیم ہیں، کیا؟ شر اور خیر. کچھ برا ہے. شر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں کیا ہوتا؟ شر کا معنی کیا ہے؟ ڈر رہے سب بولنے کو کافر تو نہیں ہو جاؤ گا. شر کا معنی ہوتا ہے برا، خیر کا معنی ہوتا ہے اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تم کو برے اور اچھے دونوں سے آزماتے ہیں. تو معلومات دنیا میں کچھ چیزیں بری بھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ اچھا برا پیدا کرنے والا کون؟ تو اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا؟ نہیں، خالی اچھا پیدا کرنے کا تھا، برا کیوں پیدا کیا؟ ایسا بول سکتے ہیں ہم؟ تو اللہ کا پیدا کرنا وہ فیصلہ غلط نہیں ہے، لیکن چیزیں اچھی اور بری دونوں بھی ہوتی ہیں. منافقین اچھے تھے کہ برے؟ برے تھے. پیدا کون کیا ان کو؟ اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات امتحان کے لیے بندوں کے شر کو بھی پیدا کرتا ہے، لیکن شر کو پیدا کرنا فیصلہ شر والا نہیں ہے، وہ خیر ہے. اللہ تعالیٰ جو مصیبتیں ڈالتا ہے وہ بندے کے لیے اس چیز میں شر ہوتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا چاہیے. بیماری کو اللہ نے پیدا کیا. بیماری ہماری نسبت سے کیا ہے؟ کوئی جاتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے کو بیمار ہونا ہے کچھ تو کرو، بولتا ہے ہاں کرتا ہے ایسا نہیں. تو بیمار ہونا اچھا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ، ہم کو بیماری سے دوا کرنے کے لیے کہا گیا نا. حدیث میں کیا ہے؟ ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ اذهب البأس رب الناس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
اذهب الباس، باس کہا گیا اس کو، اے اللہ ہٹا دے تکلیف کو. رب الناس، لوگوں کے رب، اشفی، شفا دے، وانت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے. کیسی شفا دے؟ شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کا اثر بھی نہ چھوڑے، ذرہ بھی بیماری نہیں رہے. تو اگر وہ مطلوب چیز ہے تو اللہ بیماری دے، خوب دے، بہت دے، ایسا مانگتا نا؟ نہیں مانگتا، وہ اس سے نجات چاہیے. رب انی مسنی الضر. ہاں، ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا مانگی؟ شفا کی مانگی، اللہ تکلیف دور کر. یا اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں شکایت کرتا ہوں اپنی تکلیف اور اپنے غم کی. کس سے؟ تو شکایت کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. صحیح نہیں؟ ہاں، جاگ رہے شکایت کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کہ نہیں کر رہے؟ اشکو میں ہے نا، میں شکایت کرتا ہوں. کس کی؟ اچھی چیز کی شکایت کر رہے ہیں؟ بہت اچھا ہے، ہاں شکایت کر رہا ہوں میں، ایسا ہے؟ شکایت کر رہے ہیں کا مطلب وہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو بری سمجھ کے تو شکایت کر رہے ہیں نا. شکایت کرنا خود اس کو عیبدار ماننا ہے. انما اشکو بثی وحزنی، میں اپنی تکلیف اور اپنے غم کی شکایت کرتا ہوں. کس سے؟ اللہ سے. تو مخلوق کی شکایت اللہ سے کی جا سکتی ہے، اللہ کی شکایت مخلوق سے نہیں کی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے. تو تکلیف، حالات برے ہیں، اس کو ماننا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیوں ڈالا، یہ کیا ہے یہاں سے پرابلم. اللہ نے صحیح نہیں کیا، ہمارے اوپر برے حالات ڈالا، یہ اب کیا ہے، یہ پرابلم ہے. لیکن حالات برے ہیں، تھوڑا فائنینشلی پرابلم ہے، بیماری چل رہی ہے، تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور بیماری نہیں اچھی، بھائی نہیں چاہیے مجھ کو، یہ غلط ہے؟ یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. لیکن اللہ نے ڈالا، اس پر اعتراض کرنا ہے کیا ہے، یہ غلط ہے. لیکن اس چیز سے نجات اللہ سے مانگنا وہ غلط نہیں ہے. یہ سمجھنا ضروری، ورنہ آدمی کنفیوز ہو جائے گا. حالات اچھے برے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ڈالنے پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان حالات کا، اس کی شکایت اللہ سے کر سکتے ہیں. اللہ ہی ان کو دور کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو تکلیف میں مبتلا کر دے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کو ہٹا سکے. تو اللہ نے اس کو تکلیف قرار دیا نا، مصیبت قرار دیا اللہ نے اس کو، تو تکلیف ہے تمہاری نسبت سے، اور اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے. تو بندہ دعا کرتا ہے تو تکلیف ہٹتی ہے. تو مصیبت جو بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس میں ایک مصلحت ہے. بندے کے گناہ معاف ہوتے، صبر کر کے اس کا درجہ اونچا ہوتا، نیکیاں اس کو ملتی، دوسروں کے لیے اسوہ اور نمونہ وہ بنتا، اللہ سے قریب آتا. اچھے حالات میں آتا نہیں، اللہ یہ حالت دور کر دے، کل سے برابر نماز پڑھوں گا. مصیبت جب آتی تو برابر اللہ کی طرف آتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں. تو مصیبتیں بندے کو واپس سے ریسیٹ کرتی اور جھاڑ پھٹک کے واپس لے کے آتی مسجد کو، اذان سے پہلے. اذان سے پہلے آتا مصیبت جب آتی تو مصیبتوں میں خیر بھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ فی نفسہ ہی شر ہے، لیکن بعض اوقات اس کے نتیجے میں بندہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ اس پہ مصیبت ڈالنا ہے، اللہ مصیبتیں بھی ڈالتا ہے تاکہ بندہ رجوع کرے. تو یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اس سے آج ہم نے یہ چیز سیکھی کہ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، اور دہر میں ایسا کوئی معنی پایا جاتا نہیں ہے، اس لیے اللہ کا نام دہر نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہی دہر کا مالک ہے، اور زمانے میں، رات دن میں وہی تصرف کرتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس اعتبار سے اللہ کو اختیار ہے، اللہ جو چاہے کہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں دہر ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا نام دہر نہیں ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے. تو آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں اب رمضان بعد ہی ہم لوگ ملیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے آنے والے قواعد جو بھی ہیں، ایک ایک کر کے اس کو سیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.